جو اس سال مدرسے سے فارغ ہو کر اپنے اپنے وطن چلے جائیں گے اور وہاں جا کر پھر اللہ نے چاہا تو دین کی اشاعت اور دین کی خدمت میں مشغول ہوں گے۔ آپ میں سے بہت سے دورے کے طلباء ہیں، بہت سے تخصصات کے طلباء ہیں مختلف شعبوں کے۔ یہ ارادہ کریں اور یہ عزم اور یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ آئندہ کی زندگی اللہ کے دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاریں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو مدرسہ مدارالعلوم میں رہتے ہوئے جن صلاحیتوں سے نوازا، چاہے وہ تقریر کی صلاحیت ہو، چاہے وہ تحریر کی صلاحیت ہو، اور چاہے وہ علمی استعداد ہو، ہم ان تمام صلاحیتوں کو اللہ کے دین پر لگائیں گے۔ اگر آدمی کی نیت خالص ہو اور آدمی کی نیت سچی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ لیکن نیت کی خرابی کی وجہ سے آدمی دنیا میں بھی پریشان رہتا ہے اور آخرت کی بھی ناکامی مقدر بنتی ہے۔ اس لیے ہم سب سے پہلے اپنی نیت کو خالص کریں کہ ہماری نیت یہ ہو کہ ہماری جو کچھ بھی صلاحیت ہے وہ اللہ کے دین پر لگے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دیگر حیوانات سے جو ممتاز بنایا ہے وہ اس کے دل کی وجہ سے بنایا ہے۔ اس لیے ہم اس بات کا عہد کریں اور اس بات کی نیت کریں اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ کی زندگی میں اللہ کے دین کو پھیلانے کی اور اس کی اشاعت کی اور اس کو دوسروں تک اور دوسروں کی زندگی میں لانے کی انشاءاللہ موت تک محنت کرتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب حضرات کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین مدین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو بولنے کی صلاحیت اور ملکہ مرحمت فرمایا، وہ یہ نیت لے کر جائے کہ میں اپنی اس صلاحیت کے ذریعے سے 3 میدانوں میں انشاءاللہ خدمت کروں گا۔ نمبر 1 دعوت دین کی دعوت، اپنی اس تقریری اور تحریری صلاحیت کو اللہ کے دین کی دعوت میں خرچ کروں گا، اور دوسرا ہے اصلاح امت، اور تیسرا ہے دفاع اسلام۔ اللہ پر، اللہ کے نبی پر، قرآن پر، اسلام پر، شریعت پر جو غیروں کی طرف سے جو اعتراضات، اشکالات جو کیے جا رہے ہیں، آدمی یہ نیت لے کر جائے کہ میں انشاءاللہ اپنی اس صلاحیت کے ذریعے سے، اس ملکے کے ذریعے سے میں دین کی خدمت کروں گا، خاص طور سے ان 3 میدانوں کے اندر۔ ایک دین کی دعوت کا میدان ہے، دوسرا اصلاح امت کا میدان ہے، اور تیسرا دفاع اسلام کا۔ آج بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو استعمال کریں اسلام کے دفاع کے اندر۔ اسلام کے خلاف جو اعتراضات اور جو باتیں غیر کیا بعض مسلمانوں کی طرف سے جو آ رہی ہیں، ہم ان کا دفاع کریں گے اپنے علم کی روشنی میں، اور اللہ نے جو ہم کو زبان دی ہے اس کو ہم استعمال کریں گے۔ غزوہ احزاب کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام کو یہی ارشاد فرمایا تھا کہ جب غزوہ احزاب میں مشرکین مکہ اور قریش مکہ جب ناکام ہو کر واپس ہوئے، جس کو قرآن نے کہا کہ لم ینالوا خیرا، کہ کسی طرح بھی ان کو کامیابی نہیں مل سکی، کوئی خیر نہیں پا سکے، یعنی جو مقصد لے کر آئے تھے مسلمانوں کو مٹانے کا اور ختم کرنے کا، اللہ نے اس میں ان کو ناکام کر دیا۔ تو اللہ کے نبی نے 2 باتیں ارشاد فرمائی تھی کہ ایک تو یہ کہ اب مشرکین مکہ کی آئندہ ہمت نہیں پڑے گی مدینہ منورہ کے اوپر چڑھائی کرنے کی، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی کہ آئندہ یہ مشرکین مکہ تلوار اور ہتھیار سے حملہ نہیں کریں گے، بلکہ آئندہ اسلام کے خلاف اپنی زبان استعمال کریں گے، یعنی لوگوں پر یہ کوشش کریں گے کہ لوگ اب دین اسلام کو قبول نہ کریں، اسلام کے خلاف باتیں کریں گے، اسلام کے خلاف شبہات پیش کریں گے، اسلام پر اعتراضات کریں گے۔ تو اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ کرام سے یہ فرمایا تھا، تم بھی جب وہ اپنی زبان کو اسلام کے خلاف استعمال کریں گے تو تم بھی اپنی زبان کو تیار کرو اور اپنے آپ کو تیار کرو ان کے شبہات اور ان کی محنت کا جواب دینے کے لیے۔ اسی پر چند حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، حضرت حسان بن ثابت، حضرت کعب بن مالک، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ لوگ کھڑے ہوئے تھے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حضرات
بات کو قبول کیا، کفار مکہ کی طرف سے آنے والے اعتراضات، اشکالات اور ان کی طرف سے ہونے والی محنت کا جواب دینے کے لیے، زبانی جواب دینے کے لیے حضور پاک علیہ السلام باقاعدہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرسی پر بٹھاتے، صحابہ کرام سامنے بیٹھتے اور ان کے اشعار پر ان کو داد دی جاتی، ان کے کلام پر ان کی تعریف اور توصیف بیان کی جاتی، اس لیے کہ اس کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کیا کرتے۔ اس لیے ہم سب یہ ارادہ کریں، یہ نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی صلاحیتوں کے ذریعے سے دین کی خدمت کریں۔ ہمارے یہ جو مدارس ہیں، ان کا خصوصی جو امتیاز ہے وہ یہی کہ ان مدارس کے ذریعے سے اور مدارس میں موجود ان انجمنوں کے ذریعے سے جو صلاحیتیں پیدا کی جاتی ہیں وہ اسی لیے، اور مدارس کے اندر احقاق حق اور ابطال باطل کا جذبہ پیدا کیا جاتا ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں جو بات حق ہو اس کو برملا کہا جائے، حکمت کے ساتھ۔ قرآن خود کہتا ہے کہ حکمت اختیار کی جائے، لیکن باطل کو کبھی بھی حق نہ کہا جائے، باطل کو باطل کہا جائے، حق کو حق کہا جائے، صحیح کو صحیح کہا جائے اور غلط کو غلط کہا جائے، لیکن حکمت اور مصلحت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس کی توفیق مرحمت فرمائے اور اپنے دین مدین کی خدمت اور اشاعت کے لیے ہم سب کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم سامعین، 20 رجب المرجب اور 1 فروری ہے۔ خبر کا عنوان ہے بزم تہذیب البیان مظاہر علوم کا اختتامی انعامی اجلاس۔ اس سلسلے میں قاسم احمد گنگوہی صاحب نے ہمیں ایک تحریر ارسال کی ہے۔ تحریر گرچہ لمبی ہو گئی ہے لیکن مظاہر علوم ایک تاریخی ادارہ ہے، ہمارے اکابر کا قائم کردہ ادارہ ہے۔ اسی کے مد نظر ہم مکمل تحریر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں ہم ادارے کے سابق امین عام مولانا محمد شاہد الحسنی رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے مرثیہ پیش کریں گے۔ یہ مرثیہ مولوی محمد عامر کی آواز میں ہے۔ پہلے آپ خبر سن لیں۔ ماشاء اللہ الحمدللہ، انجمن بزم تہذیب البیان طلباء ضلع سہارنپور جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کا اختتامی و انعامی اجلاس اختتام پذیر ہوا ہے۔ یہ اجلاس 6 رجب المرجب سن 1445 ہجری مطابق 18 جنوری 2024 بروز جمعرات بعد نماز مغرب درسگاہ عربی ہفتم مادر علمی جامعہ مظاہر علوم سہارنپور میں انجمن بزم تہذیب البیان، جو کہ برسوں سے ہم طلباء کی قلبی و لسانی چھپی ہوئی صلاحیتوں کو اجاگر کرنے میں ہم وقت کوشاں ہے، کا اختتامی پروگرام بہت ہی تذک و احتشام کے ساتھ منعقد ہوا۔ دیگر انجمنوں کے بالمقابل بزم تہذیب البیان اپنا الگ ہی مقام ہے، جس کا قیام سن 1424 ہجری مطابق 2004 عیسوی میں عمل میں آیا تھا۔ یہ انجمن اپنے مقصد اصلی کی جانب بڑی آب و تاب کے ساتھ گامزن ہے۔ آج کا یہ اجلاس بھی بہت کامیاب رہا اور پروگرام کا آغاز مولوی محمد احمد نلہیڈا کی مسحور کن آواز میں تلاوت کلام اللہ شریف سے ہوا۔ اس کے بعد نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جناب مولوی عامر چلکانوی نے خوبصورت انداز اور عمدہ لب و لہجے میں پیش کی۔ نظامت کے فرائض مولوی نوازش بصیراؤ نے انجام دیے۔ درمیان میں طلباء نے مختلف موضوعات پر دل کو لبھانے والی و روح کو جھنجھوڑ دینے والی تقاریر پیش کی۔ بعدہ مشفق و مکرم حضرت الحاج سید محمد شاہد الحسنی نور اللہ مرقدہ سابق امین عام جامعہ مظاہر علوم سہارنپور کے انتقال پر ملال پر ایک تعزیتی مقالہ مولوی افتخار نے پیش کیا، اور پروگرام کے اختتام پر حضرت امین عام کی شان اقدس میں دل کو غمگین کرنے والا، آنکھوں کو نم کرنے والا مرثیہ مولوی عامر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی پڑھا گیا۔ بزم کے عظیم الشان اجلاس کی مسند صدارت کے عہدے پر علمی و انقلابی آفتاب و مہتاب، معارف و کمالات کے میدان کے عظیم شاہ سوار، مقرر شیریں بیان، تفسیر اور حدیث کے استاد اور صحیح معنوں میں فن تفسیر پر ید طولہ رکھنے والے ممتاز عالم دین خلیفہ مجاد مولانا ساجد حسن مظاہری فائز رہے۔ بحیثیت مہمان خصوصی حضرت مولانا مفتی سید محمد صالح استاد تفسیر و نائب ناظم و امین عام جامعہ حضرت تشریف لائے اور طلبہ کی حوصلہ افزائی کی۔ محمد قاسم گنگوہی آگے لکھتے ہیں،
استاد محترم حضرت مولانا مفتی جاوید رانا صاحب کی زیر سرپرستی یہ اجلاس بحسن خوبی اپنے اغراض و مقاصد میں کامیاب نظر آیا اور دیگر اساتذہ و ملازمین کی شمولیت نے اس اجلاس میں چار چاند لگائے۔ اجلاس کے مہمان خصوصی حضرت امین عام و نائب ناظم جامعہ ہاضہ کے پرمغز و نصیحت آموز خطاب، جس میں طلباء کو اپنے اندر قابلیت و مقبولیت، مطالعہ کا شوق و ذوق، امت مسلمہ کی فکر، اشاعت قرآن و سنہ، دعوت و تبلیغ کا جذبہ پیدا کرنے اور اپنی خوابیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کو کہا اور میدان خطابت و صحافت میں دلچسپی و دل لگی سے محنت کرنے کی ترغیب دلائی۔ حضرت صدر محترم کی دعا سے یہ پروگرام بحسن خوبی اختتام کو پہنچا اور تمام مہمانان ذی وقار پروگرام کے مہذب نظام اور شرکا بزم کی بہترین کارکردگی تعریف کرتے ہوئے شرف قبولیت سے نوازتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ باری تعالیٰ تمام طلباء کو قابلیت و مقبولیت عطا فرمائے، تمام معاونین و محبین و متعلقین بزم کی محبتوں کو قبول فرمائے اور تمام اراکین بزم کو، خاص طور پر جناب صدر صاحب جو کہ ہمارے رفیق درس بھی ہیں، خوب محنتی و جفاکش انسان ہیں، باری تعالیٰ ان کو ہم سب کی طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین قسیم احمد گنگوہی۔
سبق آموز ہیں ان کی حیات مستعار، یہ کتاب زندگی تو شیخ کا ہے نقش پا، جنت الفردوس میں، جنت الفردوس میں مہمان ہو اللہ کے، ان کا عارف سوز دل سے کر رہا ہے یہ دعا، ان کا عامر سوز دل سے کر رہا ہے یہ دعا، وائے محرومی خدایا حادثہ کیسا ہوا کہ مظاہر کی فضا پر غم کا بادل چھا گیا۔